الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف کا مطالعہ چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تفصیلی کلام آ رہا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 142 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے، اس کے تعلق سے کلام آ رہا ہے۔ سورہ اعراف آیت 142 وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اور ہم نے اسے 10 راتیں اور ملا کر مکمل فرما دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو ان کے رب کی 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی۔ چلہ یہاں سے لیا گیا ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ 40 دن کی اپنی ایک حیثیت ہے، 40 دن اس کی اپنی ایک ورتھ ہے بہرحال۔ تو یہ 10 راتیں پہلے 30 راتیں تھیں، رات سے مناسب رات نہیں، رات دن ٹوٹل 24 آورس کے، اور 10 کو اللہ تعالیٰ نے اور بڑھایا تو مکمل فرمایا 40 راتوں کا معاملہ، اور 40 راتیں 40 رات دن مراد اس میں۔ اور روزوں کا تصور موسیٰ علیہ السلام کے بھی تھا، 40 دن کا روزہ رکھا انہوں نے، جی یہ بھی ہمیں روایات میں ذکر ملتا ہے۔ وقال موسیٰ لأخی ہارون اخلفنی، وقال موسیٰ لأخی ہارون، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا اخلفنی فی قومی، میری غیر موجودگی میں میرے جانشین رہنا، واصلح، اور اصلاح کا معاملہ کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے طور پر، اللہ سے ملاقات یعنی خاص کلام ہونے والا ہے، اور پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے ہیں قوم میں اصلاح کا کام کرنے کے لیے، اور فرمایا کہ دیکھو فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ انہیں اندیشہ تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ پیچھے لوگ کریں گے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے وقت پر آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان سے ان کے رب نے کلام فرمایا۔ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، تو عرض کیا میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ قَالَ لَن تَرَانِي، اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز مجھے نہ دیکھ سکو گے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر اگر وہ اپنی جگہ پر پہاڑ برقرار رہا تو انقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَا، پھر جب ہوش میں آئے، قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، تو عرض کیا تیری ذات اے اللہ پاک ہے، اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اللہ کے دیدار کی خواہش تھی، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، چلو ہم تمہیں مشاہدہ کرائے دیتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، پہاڑ کو دیکھو، ہم اپنی ذات کی تجلی نازل کریں گے اس پہاڑ پر، اگر یہ پہاڑ اس کو برداشت کر لے تو پھر ہمارے دیدار کی بات کر لینا تم۔ اللہ نے ایک تجلی اپنی ذات کی پہاڑ پر نازل فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ، اور موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ یہ اللہ کی ذات کی تجلی کا جلال تھا کہ ذات باری تعالیٰ کی ایک تجلی کے نزول سے پہاڑ ہو گیا ریزہ ریزہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اسی سے مسئلہ سمجھیں، اللہ مشہور آیت قرآن پاک کی، پہاڑ پر قرآن نازل ہوتا تو کیا ہوتا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سورہ الحشر آیت نمبر 21 میں ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے تفصیل سے بیان بھی کیا، ایک ان کا کتابچہ ہے قرآن حکیم کی قوت تسخیر، قرآن حکیم کی قوت تسخیر، اس میں بھی یہ ریلیشن آپ کو مل جائے گا کہ اللہ کی ذات کی ایک تجلی کا نزول پہاڑ پر، پہاڑ پھٹ گیا ریزہ ریزہ۔ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر اللہ نے نازل کیا ہوتا تو وہ بھی پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ ہے قرآن کا جلال۔
اور دل سے سننے کی ایک اور بات کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ نے تیار کیا اس قرآن جیسے پر جلال کلام کے نزول کے لیے، ورنہ پہاڑ بھی کیا ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اچھا بھائی پہاڑ تو ہو جاتا ریزہ ریزہ، ہمارے دلوں پر اثر ہوتا ہے، ہماری آنکھوں پر اثر ہوتا ہے، ہمارے رونگٹے کبھی کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ تاثیر قرآن ہم سب کو عطا فرمائے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کی اے اللہ تیری ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اللہ نے فرمایا موسیٰ بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر چن لیا اپنے پیغامات کے لیے اور اپنے کلام کے لیے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا فرمایا اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ معاف کیجیے گا، تورات عطا ہو رہی ہے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے ان موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل، یعنی ہدایت کے لیے جن باتوں کی ضرورت وہ عطا ہو گئی، اور تورات ایک ہی مرتبہ میں تختیوں پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، لہذا اے موسیٰ اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کی عمدہ باتوں کو اختیار کریں۔ معاف کیجیے گا، یاخذ باحسنها، کہ اس کی عمدہ باتوں کو اختیار کریں، یعنی کتاب اس لیے ہے کہ سمجھو، پڑھو، سمجھو، عمل کرو۔ بہترین تعلیمات ہوتی ہے اللہ کی کتاب میں، اس کی پیروی کی جائے۔ سوریکم دار الفاسقین، میں ان قریب تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ ایک مراد ہے فلسطین کا علاقہ جہاں مشرک قوم آباد تھیں، بعد میں بنی اسرائیل کو فتح ملے گی، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں ان قریب اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ بھی دیکھ لیں تو بھی اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے۔ گمراہ کر دینے کا فیصلہ کن کے لیے؟ جو ہر دھرمی کا مظاہرہ کر کے جانتے بوجھتے حق کو رد کریں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، انہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کیا کرتے تھے۔ بتائیں کن کے اعمال برباد ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو۔ ہم لوگ مرنے کو تیار ہیں جی، اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، کس کس سے ملنے کا کتنا شوق ہے، اللہ سے ملنے کا کتنا شوق ہے، موت کا یقین ہے، مرنے کے بعد کا یقین ہے کہ زندگی ہے، اللہ مل جائے اس کا یقین ہے، اس کا شوق ہے۔ یہ گزرنا جائے گا تو کافروں کا بیان، ہم تو مسلمان ہیں۔ وہ کافر کون سے کافر؟ بنی اسرائیل نے اللہ کا کلام تو مانا تورات کو، مگر تورات پر عمل نہیں کیا، تو اللہ کہتا ہے جھٹلایا انہوں نے۔ استغفر اللہ، ماننے والے بھی جھٹلانے پر آ جاتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس کی گائے کسی آواز تھی۔ یہ ہے سامری جادوگر، اس کی سامری کی سازشیں، اور سامری کا ذکر مکی صورتوں میں بعد میں آ جائے گا انشاءاللہ، خاصی تفصیل سے بعد میں واقع آئے گا۔ بچڑے کی پوجا پاٹ میں لگ گئے لوگ۔ فرمایا جسد لہ خوار، جو ایک جسم تھا جس کی گائے کسی آواز تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ نہ وہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں راستہ دکھا سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔
وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی وہ گمراہ ہو گئے ہیں، قالوا تو وہ کہنے لگے لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں نہ بخشا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ پھر وہ معاملہ کہ جو ہر قبیلے کے کچھ لوگوں نے شرک کیا تھا بچڑے کی پوجا پاٹ کر کے، یہ ذکر مختصراً پہلے بھی آیا۔ البتہ گائے کا پوجا پاٹ کا عمل شروع ہوا سامری کی سازش کی وجہ سے، یہ تفصیلات بعد میں آئیں گی انشاءاللہ۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے نہایت غصے و غم کی حالت میں، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِ مِن بَعْدِي، تو فرمانے لگے کہ تم نے میرے پیچھے بہت ہی برا کام کیا، أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کیا تم نے اپنے رب کے حکم پر جلد بازی کر ڈالی، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تختیاں تو ایک طرف ڈال دیں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال بڑا معروف ہے، اور ان کی غیرت دینی بھی بڑی معروف ہے، اور ان کی طاقت بھی بڑی معروف ہے۔ ایک مکہ لگا کام ہو گیا تھا ایک بندے کا، یہ بھی مکی صورتوں میں آئے گا، اور ایک علاقے میں جا کر ایک بڑے پتھر کو ہٹا کر جو کنواں برسوں سے خشک پڑا تھا یا بند پڑا تھا، اس پتھر کو ہٹا کر انہوں نے اس علاقے کی 2 لڑکیوں کی جانوروں کو پانی پلایا تھا۔ آپ کے ذہن میں واقعہ آ گیا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی طاقت بھی معروف ہے، ان کا جلال بھی معروف ہے، ان کا غصہ بھی بڑا معروف ہے، اور یہ غیرت دینی کے اعتبار سے ہونا یہ بھی بڑا معروف ہے۔ وہ گئے اللہ سے ملاقات کو کہ تورات مل رہی ہے، پیچھے تم لوگوں نے یہ حرکتیں کر ڈالی، اب بھائی پر غصہ کر رہے ہیں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ، ہارون علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ماں کے بیٹے، بھائی بھی کہہ سکتے تھے مگر ماں کا ذکر کر کے شفقت کو ابھارا ہے۔ بہرحال باپ بھی اہم ہے، ماں بھی اہم ہے، لیکن ذرا زیادہ لاڈلا پن اولاد کا ماں کی طرف ہوتا ہے نا، شفقت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، اس کا ذکر کر کے ان کے اندر جو ہے وہ شفقت کے جذبے کو ابھارنا چاہ رہے ہیں ہارون علیہ السلام۔ قال ابن امّا، فرمایا ہارون علیہ السلام نے اے میرے ماں جائے، پرانی اردو، اے میرے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، بے شک اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے۔ فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیں اور مجھے شامل نہ کریں ظالم لوگوں کے ساتھ۔ یعنی ہارون علیہ السلام نے قوم کو روکا، جب قوم شرک میں مبتلا ہوئی تو قوم کو روکا، سمجھایا، نہیں مانے، پھر لگا کہ کہیں ان میں جنگ نہ ہو جائے، خانہ جنگی نہ ہو جائے، میں روکتا رہا، یہ باز نہ آئے، تو پھر میں رک گیا۔ تو اب آپ ان لوگوں کو مجھ پر ہنسائیں تو نہ، کہ آپ مجھے پکڑ رہے ہیں بالوں سے کھینچ کر، ان کو مجھ پر ہنسنے کا موقع تو نہ دیجیے۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے شامل نہ کیجیے ظالم لوگوں کے ساتھ۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اب مشرکین کا ذکر ہے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا پاٹ کی تھی۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ذلت بھی پہنچے گی، وکذالک نجزی المفترین، اور بہتان باندھنے والوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً بڑا بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس قوم کی توبہ کیا تھی؟ ہر قبیلے کے افراد اپنے قبیلے میں سے جن لوگوں نے شرک کیا ان کو قتل کرے، یہ تھی سزا اپوسٹیٹ والی، یعنی مرتد، دین سے پھر جانے والی سزا۔ تو اب توبہ کیا ہے؟ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا قتل کرو، تاکہ باقی قوم کی توبہ کا معاملہ قبول ہو اللہ کے ہاں۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں، وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور ان کے مضامین میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ مراد ہے کہ تورات میں بھی ہدایت اور رحمت کا معاملہ، البتہ اب وہ تحریف شدہ ہے، اب تو قرآن ویلڈ کتاب ہے قیامت تک کے لیے۔
واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت ملاقات کے لیے. فلما اخذتهم الرجفۃ، پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا، قال ربی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل وإیائی، اگر تو چاہتا تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس وجہ سے کہ جو کچھ ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا ہے. ان ہی الا فتنتک، یہ تو صرف تیری آزمائش ہے. تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، اس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہی ہمارا کارساز ہے لہذا تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. دو باتیں. پہلی بات، 70 افراد یہ کون تھے؟ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں اشارتاً البقرہ میں بھی، کہ جنہوں نے کہا تھا ہم تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کھلم کھلا. کہا اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو؟ اللہ نے انہیں ہلاک کیا اور دوبارہ زندگی عطا کی. یاد آیا البقرہ میں ایسے کئی واقعات کے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی. تو اس واقعے کی طرف اشارہ کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑی جرت کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھنے کا مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے. ان کو مردہ کر کے اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی. دوسری بات، وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. رمضان کا پہلا عشرہ گزر چکا، وہ رحمت کا تھا. دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تو استغفار کی بھی کثرت کرنی چاہیے. اور پیغمبروں نے دعائیں سکھائی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو اس دوسرے عشرے میں یہ مغفرت والی دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے. اللہ میری، آپ کی، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. اب یہ خاص دعا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے، مگر وہ خاص الخاص معاملہ ہے اور وہ خاص دعا قبول ہونی ہے اور وہ رحمت عطا ہونی ہے خاص نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو. فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہمارے لیے اے اللہ اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی، إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا. قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب جس سے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے. ایک رحمت عمومی اللہ کی سب کے لیے ہے، پھر خاص پچھلی امتوں کے رسولوں اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کے لیے بھی، مگر خاص الخاص رحمت اب اس کا ذکر آ رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے لیے. خاص الخاص رحمت اس کا ذکر آ رہا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے لیے. فَسَأَكْتُبُهَا، تو عنقریب میں اس رحمت کو لکھ دوں گا. لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ فرمایا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، جو لوگ اس رسول علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں اور کریں گے جو نبی امی ہیں. الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، جنہیں وہ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں. چند باتیں، یہ خاص رحمت کن کے لیے ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. کون؟ جو لوگ یتبعون، جو رسول کی پیروی کرتے، یتبعون الرسول النبی الامی، نبی امی رسول علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں اور کریں گے. یتبعون، یہ فعل مضارع عربی میں اور بھی بہت سے مقامات پر یہ فعل مضارع عربی کا قرآن پاک میں ہے. یہاں دونوں ترجمے، فعل مضارع میں حال کا ترجمہ بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا بھی، کرتے ہیں اور کریں گے. تو فرمایا جو پیروی کریں گے رسول نبی امی کی صلی اللہ علیہ وسلم. امی کا عام طور پر ترجمہ ہم انگلش میں کرتے تھے الٹریٹ، اردو میں کہتے جو پڑھا لکھا نہ ہو. عجیب لگتا ہے نا، یہ حضور کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اللہ اکبر، عجیب لگتا ہے نا. جتنا یہ عجیب اردو والا ہے نا سبحان اللہ، یہ اتنا ہی عجیب عربی والا ہے. کیا مطلب؟ عربی کا جو عجیب ہے نا اس کا ترجمہ بنتا ہے عمدہ، خوبصورت، ریمارکیبل، گریٹ. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ حضور کا امی ہونا، جی 40 سال تک اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی مکتب میں، مدرسے میں
ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں کہیں کسی سے تعلیم نہیں لی, کسی استاد سے کسی سے کچھ نہیں سیکھا, 40 سال تک کہیں نہیں, نہ کسی ڈسکشن میں, نہ کسی ڈیبیٹ میں, کہیں نہیں. 40 سال کے بعد کیا ہوا؟ اقرا بسم ربک سے بات شروع ہوئی, لاؤ قرآن کا چیلنج ہے, ایک سورت ملتی جلتی لا کے پیش کر دو, سب چپ, ختم, فنش. اب قیامت تک علم اور حکمت کے معارف آپ کی زبان مبارک سے جاری ہو گئے. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا امی ہونا عجیب لگتا ہے نا, اردو والا, یہ عربی والا عجیب ہے, یہی خوبصورت بات ہے. آپ کا کوئی استاد نہیں ہے, براہ راست آپ کو کس نے سکھایا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے سکھایا ہے. اللہ اکبر. اور جب اللہ نے سکھایا, اب وہ کچھ جاری ہو گیا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے پڑھے لکھے بھی سر جھکانے پر مجبور ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سامنے. کلیئر؟ امی عجیب لگتا ہے, یہ اتنا ہی عربی والا عجیب ہے, یہ حضور کی شان کا بیان ہے. دیکھیں شاگرد کتنا ہی آگے نکل جائے, استاد رہتا ہے بھائی. تو اگر بالفرض سپوزنگلی بالفرض حضور کا کوئی استاد ہوتا, پھر ٹیکنیکلی بھی بات عجیب ہو جاتی نا, غلط ہو جاتی. تو کوئی نہیں, براہ راست اللہ نے آپ کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات. دوسری, یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, جنہیں وہ اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں. اب یجدونہ لکھا ہوا پاتے ہیں اور لکھا ہوا پائیں گے, یہ فعل مضارع ہے, پریزنٹ فیوچر دونوں کا ترجمہ ہوگا. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب بھی حضور کی بشارت تورات اور انجیل میں موجود تھیں. آج 2025 ہم بیٹھے, آج بھی موجود ہیں. اور قرآن کہہ رہے یجدونہ, پاتے رہیں گے تو قیامت تک وہ چند آیات موجود رہیں گی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, نیو ٹیسٹمنٹ میں, جن میں رسول اکرم علیہ السلام کی بشارتیں موجود ہیں. یہ میدان ہے شیخ احمد دیداد مرحوم کا رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ میدان ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور جو داعیان دین کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن پہ کام کر رہے ہیں, یہ ان کا میدان ہے. وہ کھول کر بتاتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ سے, یہ بک آف ڈیوٹرانومی کے اندر ہے, بک آف ایکسوڈس کے اندر ہے, وہ نیو ٹیسٹمنٹ سے یہ بک آف میتھیو کے اندر ہے, وغیرہ وغیرہ. وہ ان کا میدان ہے. آج بھی وہ آیات موجود ہیں جن میں رسول اکرم علیہ السلام کی بشارتیں موجود ہیں. آج کا بھی جیو, آج کا بھی کرسچن اگر کھلے دل سے اپنی کتاب کو بھی پڑھے گا, وہ پہنچے گا کدھر؟ محمد مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی بات, اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرائض اور آپ کی ذمہ داریاں, جو ذمہ داریاں امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے, ان کا تذکرہ فرمایا. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. آج یہ ذمہ داری کس کے کاندھوں پر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نا, یہ حضور کی ذمہ داری تھی, آج ہمارے کاندھوں پر ہے. آل عمران آیت نمبر 110, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو, تمہیں انسانیت کے لیے برپا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دو گے, تم بدی سے روکو گے. اب یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر. آگے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں. کون؟ اللہ کے رسول علیہ السلام. حلال حرام کا اختیار اللہ کا ہے اور اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے, یہ اتھارٹی آف سنہ, حجیت حدیث کی دلیل ہے کہ حضور بھی حلال اور حرام کے فیصلے فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری ذمہ داری اب کیا ہے؟ حضور نے حلال حرام بتا دیا, حضور نے شریعت عطا فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم. سیکھو, عمل کرو, دوسروں کو پہنچاؤ. نئے مسائل آئیں گے, اجتہاد کی بصیرت رکھنے والے علماء کتاب و سنت کے مطابق حل بتا دیں گے, کوئی ایشو نہیں. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا معاملہ آیا تھا, علماء نے مسئلہ بتا دیا تھا. ڈولی جو آئی تھی, کلون شیپ فرسٹ ون, تو کلوننگ کے بارے میں فتوے موجود ہیں. بھائی ہماری حکومت سرپرستی نہ کرے تو کیا ہو گیا؟ جدہ اکیڈمی, فقہ اکیڈمی جدہ میں بیٹھتی ہے, پاکستان سے مفتی تقی عثمانی صاحب دیگر حضرات جاتے ہیں, دنیا بھر سے علماء آتے ہیں, ریسرچ ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, کمپائلیشن ہوتی ہے, مگر کس کو پتا؟ ان غریبوں کا تو حال یہ ہے کہ حکومتیں ان کے ایئر ٹکٹ بھی نہیں دے رہی, تو ریسرچ کیا خاک ہوگی؟ پھر
کوئی سپورٹ ہی نہیں کرتا. ہندوستان کے علماء کی مجلسیں ہیں, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام ہو رہا ہے, مگر وہ بڑا قیمتی کام وہ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے. کچھ ملیشیا میں ہو جایا کرتا ہے, کچھ تھوڑا تھوڑا پاکستان میں, مگر ریاستیں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. ورنہ نئے ایشوز پر 200-250 علماء بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں. نیا مسئلہ آئے گا, اجتہاد کی وسیلت رکھنے والے لوگ بتا دیں گے. تو آج کیا ہے, حلال حرام حضور بتا گئے علیہ السلام, ہم نے فالو کرنا ہے, حرام سے بچنا ہے, اور امت میں آگے تعلیم دینی ہے ہماری ذمہ داری. اگلا اور اہم بات, وَيَدْهُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور نبی علیہ السلام ان لوگوں سے ان کے بوجھ اتارتے ہیں, اور وہ طوق بھی جو ان پر پڑے ہوئے تھے, ان کے بوجھ ان کے سروں سے اتارتے ہیں, اور ان کی گردنوں میں موجود طوق ان پر جو پڑے ہیں وہ اس کو دور کرتے ہیں. یعنی بگڑے ہوئے عقیدے ان سے نجات دلائی, بگڑے ہوئے اعمال ان سے نجات دلائی, فرسودہ رسومات ان سے نجات دلائی, ظالموں کے ظلم سے نجات دلائی, بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لائے محمد مصطفیٰ علیہ السلام. یہ بوجھوں سے نجات دلانا, یہ گردنوں کی توقوں سے نجات دلانا. آج ہم نے سنت کو بس داڑھی تک, ٹوپی تک, مسواک اور خوشبو اور سرمے تک محدود کر دیا ہے, اور زیادہ شوق ہے تو میٹھا کھا لو, سنت پوری کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. میٹھا کھانا ہے بھائی ویسے ہی کھا لو, ڈاکٹر سے بھی چیک کروا لینا شوگر کو اپنی. یہ کیا کہ میٹھا کھا لو سنت پوری کر لو. فاقوں کی سنت یاد نہیں ہے, 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں چلا یاد نہیں, زکوٰۃ کبھی نہیں دی یہ سنت یاد نہیں, کم پہ گزارا کیا یہ یاد نہیں, پیٹ پر پتھر باندھے یاد نہیں, خون اطہر بہا طائف کی گلیوں میں یاد نہیں, احد کے میدان میں بہا یہ یاد نہیں, 70 صحابہ کی جانیں پیش کی احد کے میدان میں یاد نہیں. سنت پوری کر لو, میٹھا کھا لو بس. برانڈڈ ٹوپیاں آ رہی ہیں 10-10 ہزار روپے کی, برانڈڈ امامہ شریف آ رہے ہیں 25-25 ہزار روپے کے. سنت پوری کر لو جناب. طائف کا کالا گلاب چھوٹی سی شیشی 9 لاکھ روپے کی پروموٹ ہو رہی ہے کراچی میں. سنت پوری کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ظلم کا خاتمہ, یہ باطل کا خاتمہ, یہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لانے کی جد و جہد یاد ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. چھوٹی سی چند چیزوں پہ مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے نہیں. وَيَدْهُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور ان سے ان کے بوجھ اتارتے نبی علیہ السلام, اور وہ طوق بھی جو ان پر پڑے ہوئے تھے. یہ فریضہ آج ہمارے کاندھوں پر ہے. ظلم ہے تو اس کے خاتمے کی بات کر دی چاہیے. چاہے آج کے آپ کے ہمارے اس ملک میں کسی سیاسی جماعت کے کارکنوں پر ظلم ہو تو بھی ظلم ہے, غلط ہے. مسنگ پرسنز کا معاملہ ہو, میں ہر سال کوئٹہ جاتا ہوں پریس کلب میں خطاب کرنے کے لیے, 300 تصویریں باہر لگی ہوتی, مجھے بیٹھنا پڑتا ہے ان کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے. ظلم ہے. کراچی والوں, یہ تو ابھی ہم کراچی بیٹھے ہیں, پورے پاکستان میں بات کرتا ہوں, کراچی والوں کے لاشیں گرے تھے تو یہ بھی ظلم تھا. اگر مسجدوں پر کسی نے دہشت گردوں نے حملے کیے یہ بھی ظلم ہے. اگر آج ہمارے سگنلز پر, ٹریفک سگنلز پر بچے بچیاں بھیک مانگ رہے ہیں یہ بھی ظلم ہے, ان کو بھی جینے کا حق ہے. بات تو کریں. اسی طرح اور بھی بوجھ ہیں. نکاح بوجھ ہے ہمارے معاشرے میں جو ہم نے بنا دیا, نکاح بوجھ ہم نے بنا دیا, بھائی آسان کرو اس کو, اینڈ سو آن. تو یہ ہے جو ذمہ داری بوجھوں سے نجات دلانے کی اور ظلم کے خاتمے کی, اس کے لیے بات کرنا, اسٹرگل کرنا, محنت کرنا, یہ مشن تھا نبی علیہ السلام کا. آج یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. اسی حوالے سے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک خطبہ ہے, اس کا ہم پرنٹ فارم میں بھی ہے, ایک اصلاحی تحریک نکاح آسان کرنے کے حوالے سے. ایک اصلاحی تحریک ماں خطبہ نکاح, نکاح کا خطبہ ڈاکٹر اسرار صاحب دیتے تو اور علماء بھی دیتے, ہم بھی بیان کرنے کی کوشش کرتے. خدا را اس نکاح کے عمل کو آسان کرے. کیوں؟ نکاح مشکل ہوا تو کیا آسان ہو گیا؟ بولیں زنا کے راستے آسان ہو گئے. اگر اپنے بچے اور بچیوں کے ہم نے نگاہوں کو بچانا, حیا کو بچانا ہے, نکاح کو آسان کرنا ہوگا. یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے, یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اگلا جو حصہ آیت کا وہ بھی بڑا قیمتی ہے. فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بس جو لوگ ان پر ایمان لائے نبی علیہ السلام پر, اور جنہوں نے ان کی تعظیم کی یعنی احترام کیا, اور ان کی نصرت یعنی ان کی مدد کی, اور اس نور یعنی قرآن پاک کی پیروی کی جو ان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا, اولئک هم المفلحون, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. 4 باتیں آئی ہیں. فلاح پانے والے کون, کامیاب ہونے والے کون؟ جو یہ 4 کام کریں. نمبر 1 نبی علیہ السلام پر ایمان. نمبر 2 نبی علیہ السلام کی تعظیم اور احترام.
نمبر 3 نبی علیہ السلام کی نصرت، ان کے دین کے مشن میں شریک ہونا، اور نمبر 4 جو قرآن نبی علیہ السلام پر نور قرآن نازل ہوا اس کی پیروی کرنا۔ حضور پر ایمان زبان سے بھی اور دل سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیا ہوگا؟ اپنی جان سے بڑھ کر ان سے محبت ہوگی۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں بھی ہے، اور مشہور حدیث تمہارا ایمان کامل نہیں جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے والد، تمہاری اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور جب ایمان دل میں ہوگا تو عمل بتائے گا کہ یہ محمد مصطفیٰ کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے دل سے سنیے حدیث، جامع ترمذی میں ہے، حضور نے فرمایا علیہ السلام، مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ اس کی گفتگو، کردار، اعمال بتائیں گے نا، اب دل سے سنیے گا۔ میں اس کی تشریح میں عرض کیا کرتا ہوں، امتی وہ ہوگا جسے دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے۔ تو آج امت کو دیکھ کر لوگوں کو حضور یاد آتے ہیں؟ نہیں نا؟ تو پھر ہمیں اپنے امتی ہونے کے دعوے کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دعویٰ صحیح ہے ہمارا امتی ہونے کا؟ اللہ اکبر۔ تو پہلی بات حضور پر ایمان، زبان سے آگے بڑھ کر دل سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 حضور کی تعظیم اور ادب۔ اس پر حساس ترین آیت قرآن پاک کی سورۃ الحجرات آیت نمبر 2، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے اوپر نہ لے جانا، اور ایسے کلام نہ کرنے جیسے آپس میں لائٹ موڈ میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حبط یعنی ضائع ہو جائیں گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ مزید تفصیل وہاں آئے گی۔ آواز سے آواز بلند ہو گئی، تمہارے اعمال برباد۔ جو نبی کی سنت کا انکار کرے، نبی کی تعلیم کا مذاق اڑائے، کہاں کھڑا ہوگا وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعظیم اور ادب حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3 حضور کی نصرت، یہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی پڑھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 52 میں، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ تو پیغمبر کی نصرت کیا ہے؟ پیغمبر کے مشن میں ان کا ساتھ دینا، دعوت دین کی محنت، نفاذ دین کی جد و جہد۔ یہ 23 برس کی سنت ہے نبی علیہ السلام کی۔ علمی انداز میں اختلاف مل جائے گا، ہاتھ سینے پر باندھنا افضل، ناف کے نیچے باندھنا افضل، یا ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کرنا افضل، سب ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ۔ افضل کیا ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے، ہاں، اور اسی طریقے پر آمین زور سے کہنا یا آہستہ کہنا، علمی اختلاف مل جائے گا، کوئی ایشو نہیں، سب کے لیے دلائل موجود ہیں، مگر علمی اختلاف مل جائے گا۔ دعوت دین کی سنت میں کوئی اختلاف ہے؟ نو۔ اقامت دین کی جد و جہد کی سنت میں کوئی اختلاف ہے؟ نو، نو وے ایٹ آل، کہیں نہیں۔ تو موسٹ امپورٹنٹ اگریڈ اپون سنہ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دعوت دین اینڈ نفاذ دین کی جد و جہد کرنا۔ تو اللہ کے پیغمبر کی نصرت جو کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4 نور قرآن کی اتباع کریں گے جو حضور پر نازل ہوا۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، صرف چھاپنے کے لیے نہیں آیا، صرف پروموشن کے لیے نہیں آیا، صرف سمجھنے کے لیے نہیں آیا، صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا، محفل حسن قرات کے لیے فقط نہیں آیا۔ یہ قرآن اپنی اقامت بھی چاہتا ہے، نفاذ بھی چاہتا ہے۔ 3 فتوے ہم نے قرآن کے پڑھے نا، سورہ مائدہ آیت 44، 45، 47، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر، وہی تو ظالم، وہی تو فاسق۔ تو اس قرآن کا پڑھنا پڑھانا بھی مطلوب ہے، اس کا سمجھنا سمجھانا بھی مطلوب ہے، اس کے دروس بھی مطلوب ہیں، مگر یہی مطلوب نہیں، اس کی نفاذ کی جد و جہد، اس کے احکام کے نفاذ کی محنت کرنا یہ بھی مطلوب ہے۔ یہ 4 کام جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے، اور جنہوں نے ان کی تعظیم کی، اور جنہوں نے ان کی نصرت کی، اور جنہوں نے اس نور قرآن یعنی قرآن پاک کی پیروی کی جو حضور پر نازل کیا گیا، جو حضور کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، ان کو کامیابی ملے گی، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس تعلق سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا کتابچہ ہے، خطاب پر ہی مبنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، کیسا تعلق حضور کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ آیت کریمہ کے اس حصے کی 4 باتیں ہمارے سامنے رہیں۔ اس کتابچے میں تفصیلات آپ کو ہمیں انشاءاللہ تعالی ملیں گی۔ ایک رکوع کا مطالعہ مختصر اور کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ قل یا ایھا الناس، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ جس کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہ زندگی بھی دیتا اور موت بھی دیتا ہے۔ اب حضور فرما رہے یا ایھا الناس، باقی رسول فرماتے یا قومی، اے میری قوم، حضور فرماتے علیہ السلام یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ حضور کی رسالت عالمگیر ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔
لا الہ الا ہو، صلی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہ زندگی اور موت دیتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول وہ جو نبی امی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ سبحان اللہ، کس کی اتباع؟ حضور کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ انعام میں تھا اور تقریباً 19واں رکوع تھا، قرآن کی پیروی کرو ہدایت ملے گی۔ یہ سورہ اعراف ہے، 19 رکوع سے ذرا سی آگے کی بات ہے، حضور کی اتباع کرو گے تو ہدایت ملے گی۔ قرآن جمع صاحب قرآن، ان دونوں کی پیروی ہوگی تو اتباع، ان دونوں کی پیروی ہوگی تو ہدایت ملے گی۔ ہدایت کا پیکج قرآن جمع صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور ان کی پیروی کرو، اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ عدل کرتے ہیں۔ اب وادی سینا میں، صحرائے سینا، کیا کیا نعمتیں بنی اسرائیل کو ملی، ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ ہجرت کے بعد کے معاملات۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعتیں بنا دیں۔ 12 قبائل تھے، ان کا ڈسپلن، نظم، سسٹم پورا موسیٰ علیہ السلام نے سیٹ کیا، 12 جماعتیں الگ الگ خاندانوں کے اعتبار سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو پتھر پر ماریے۔ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے کمالات دیکھیے، ابھی عصا مارا، 12 چشمے چھوٹ پڑے، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم كل اناس مشربهم، ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا۔ وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلوہ کو نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان سے فرمایا کہ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی بطور رزق۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور انہوں نے ہمارا نقصان نہ کیا لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ نعمت ہی نعمت اللہ عطا فرما رہا ہے۔ ہجرت کے بعد کا دور ہے، صحرائی سینا ہے، اللہ آؤٹ آف دا وے ان کو عطا فرما رہا ہے۔ کھانے پینے کے لیے من و سلوہ کا معاملہ آ گیا، پینے کے لیے پانی کا معاملہ آ گیا، بادلوں کا سایہ اللہ نے کر دیا، لیکن وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا نقصان نہ کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ، ایک مراد فلسطین کا پہلا شہر تھا اریحا کی بستی، اس کی طرف اشارہ کہ جاؤ اس میں آباد ہو جاؤ۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جانا ہمیں بخش دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور شہر کے دروازے میں سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ، تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ان قریب ہم نیک لوگوں کو زیادہ دیں گے۔ نیک سے مراد عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے، ان کو ہم مزید دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر ان میں سے ظالموں نے اس بات کو بدل ڈالا دوسری بات سے جو ان سے کہی گئی تھی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ وہی کہ انہوں نے حتتن کی جگہ حنتتن کہنا شروع کر دیا، اللہ ہمیں بخش دے اس کی جگہ اللہ گیہوں دے دے۔ وہی باتیں جو ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، تھوڑی سی وضاحت اس کس مقام پر آئی اور پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے ہمیں بچائے اور اپنے فرمانبردار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین، گھر والوں، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اور جو بولان میں جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہے، بڑی ہلاکتیں بھی اس میں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کا معاملہ رکھے، اس مملکت کو اللہ شرور سے محفوظ فرمائے، عافیت، سلامتی اور امن اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔